یہ جو آپ گھبرائے نہیں کر رہے ہیں، یہ سب ہوائیں ہیں، یہ سب شور مچا رہے ہیں جو تھوڑا تھوڑا آتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا. یہ ویسے بھی وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا تو اللہم صلی علی محمد. ابھی تو وہ آیا نہیں تو بے چینیاں ہیں، ابھی تو اسی سے پریشان ہیں یہ کہ جو 61 ہجری میں کربلا آیا تھا، جو 61 ہجری میں امام کربلا آیا تھا، آج کروڑوں لوگ دنیا سے اٹھ کے کربلا جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو 61 ہجری میں آیا تھا. اور جو پردے میں ہے اگر وہ آ گیا تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو گھبرانا چاہیے، لوگوں کو گھبرانا چاہیے. امام کسی فرقے کا نہیں ہے، امام سب کا امام ہے. اور آخری امام جو آنے والا ہے وہ تو ہر کتاب نے اس کی گواہی دی ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زرتشت ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ سنی شیعہ، اصل کسی، سب ایک ہی امام ہے. نام الگ الگ ہے تو کیا ہوا، ایک ہی امام ہے. اور ویسے بھی دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے. دشمن ہم سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں شاید اتنا یقین نہیں، اسے یقین آئے گا. اور وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو آئے گا وہ کون ہے، اور اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ اتنا جو پورا سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا طالبان کا، وہاں سافٹ ویئر ہی چینج ہوگا. ہمیں تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے، ہم تو خود مجلس کی حفاظت کریں گے. اور یہ گھبراہٹ ادھر بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے تمہارا بھی سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، ابھی سب کے سافٹ ویئر چینج ہوں گے. اور اگر چینج نہیں ہوں گے تو ہارڈ ویئر ایکسپائر کر دیے جائیں گے. سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ اب کہیں اور جا چکا ہے. اب وہ نہیں رہا زمانہ، بقول رہبر فرماتے تھے اب وہ زمانہ نہیں رہا، تم آؤ گے مارو گے چلے جاؤ گے. اب تم آؤ گے، مارا بھی صحیح تو تمہارے جہاز اترنے کے لیے تمہارا ملک ہی نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے یہ صرف خطابی جملے نہیں ہوتے، ہاں کام ہوتا ہے. کام کیا اتنے سالوں سے، امام کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے کہ بس تسبیح ہاتھ میں ہو، اللہ جل اللہ جل مولا آ جائیے. مولا مولا کہاں ہے؟ کچھ کرو تو صحیح کہ مولا آئے. تو کچھ کیا ہے، کچھ نہیں بہت کچھ کیا. ہر نظام کو، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو اوپر لے کر آئے. اور اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے امام کے لیے کہیں اجزار محترم، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم سورہ انبیاء میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. زمین کا جو اصلی وارث ہے صالحین ہے. خود زمین کس کی ملکیت ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ آپ جو زمین آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ یہاں ایک چھوٹی سی زمین لیتے ہیں، چاہے پلاٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، خدا نخواستہ انسان دنیا سے چلا جائے، موت تو برحق ہے ظاہر ہے، تو آپ کی زمین کس کے پاس جاتی ہے؟ آپ کے جو وارث ہیں، ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوگی یا جو بھی ہوگی اس میں جائے گی. اب یہ زمین جو آپ کی ہے یہ آپ نے بھی کہیں سے لی ہے، یہ آپ کے پاس وراثت میں آئی ہے یا آپ نے خریدی ہے. آپ نے زمین کو خلق تھوڑی کیا ہے، آپ نے زمین کو بنایا تھوڑی ہے. اصل خالق کون ہے؟ پروردگار، وہ مالک ہے، وہ اصل مالک ہے اس زمین کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے. تو اب کون ہے اصلی وارث جو اس ٹائم دنیا کے اندر ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حجت خدا ہے. وہی ہے کہ جس کی طرف زمین پلٹا دی جائے گی. اب ظاہر ہے دیکھیں کوئی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی ہے. آپ کی دنیا، آپ اپنی زندگی میں، آپ چاہے آپ بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے پہلی کلاس ہو، چاہے ماسٹرز ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے کوئی پروفیشن ہو، اور چاہے کوئی بھی مزدور ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ بڑھائی ہو، چاہے وہ ٹھیلا، کچھ بھی لگا، محنت تو کرنی پڑتی ہے. محنت تو کرنی ہے، زحمت تو اٹھانی ہے. بغیر کچھ کیے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے، پوری حکومت، ظاہر ہے محنت تو کرنی ہے، اس میں اسٹرگل بھی ہے.
تو اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان خود بڑھے، دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے اس کو ہٹاؤ. اب آپ کہیں جا رہے ہیں یا معمار سے نکلے، اب ہائی وے پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ خود ہی جائیں گے، ہائی وے تھوڑی جائے گا ادھر کھینچ کے، آپ جائیں گے. اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں، گڑھے ہوں، کھڈے ہوں، تو آپ کیا کریں گے یار؟ روز کھڈوں میں جائیں؟ نہیں، روڈ صحیح کر دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، درخت ہٹا دیتے ہیں، جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنا ضروری ہے. اب جب امام تک پہنچنا ہے تو جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور ہٹانا ہے، اس کو دور ہٹانا ہے. جانے محترم، سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو امام تک پہنچنے میں روکتی ہے؟ یہ چند رائز آپ کی خدمت میں علماء سے دعا. عزیزان محترم، پہلی چیز، انسان خود رکاوٹ ہے. انسان خود رکاوٹ ہے. سب سے مشکل اس کی اپنی ذات ہے، خود پھنسا ہوا ہے. فجر میں خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کسی نے اس کو نہیں اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا فجر میں؟ آپ بولتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کو کوئی سلاتا ہے؟ نہیں نہیں، نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ. تو کبھی کبھی میں کیوں نہیں اٹھتا؟ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ، کیوں نہیں اٹھتا؟ خود نہیں، خود رکاوٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری روح بھاری ہو گئی ہے. روح کیسے بھاری ہوتی ہے؟ جب آپ اسے برڈن ڈالتے ہیں. جب انسان رات کو دیر سے سوئے تو کیا امید رکھے گا صبح اٹھے گا؟ پہلی بات. دوسری بات، رات کو آپ زیادہ کھانا کھائیں، پرخوری کریں، زیادہ کھائیں، وہ بھی صبح آپ کو نہیں اٹھنے دے گی. تیسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا. ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں جب اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا یہ، کہ میری فجر رہ گئی اور سورج نکلا ہوا تھا. ہماری زندگی میں کتنے تاریک دن ہیں ایسے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم خود رکاوٹ ہیں. خدا تو منع نہیں، خدا تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب، شہرک سے بھی زیادہ، یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. لیکن میں کیوں نہیں پہنچ رہا خدا تک؟ کیونکہ میں خود رکاوٹ ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میری خواہشات، میری آرزوئیں، میری مشکلات، میری لذتیں، یہ سب رکاوٹ ہیں. میں ان سے دور ہی نہیں ہو پا رہا، اپنے آپ کو دور ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو. یہی پھنسا ہوا. پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کرتا. کیسے کریں گے؟ اب ایک بچہ کہے کہ میں صبح پیپر میں میں نے پیپر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو بیٹا آپ نے پڑھا تھا، محنت کی تھی. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا دے دیں امتحانوں میں پاس ہو جائے، تو بھائی دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. محنت کرو، یاد کرو، پھر ہم تمہیں کوئی ایسی دعا دیں گے جو تم نے یاد کیا ہوگا تمہیں یاد آ جائے گا. لیکن یاد تو کرو. کتاب کھول کے بھی دے دے آدمی تو کسی نے کتاب پڑھی ہوگی تو کتاب کھول کے بھی وہی نقل کر سکتا ہے جس نے کتاب پڑھی ہوئی ہو. جس نے کبھی کتاب کھولی ہی نہیں زندگی میں، اس کو آپ کتاب بھی دے دیں تو پاس نہیں ہوگا وہ. بات یہ ہے کہ جب تک کچھ کروں گا نہیں تو اگلا قدم آگے بڑھے گا کیسے امام تک؟ میں بتا رہا ہوں کہ مشکل امام کو پہچاننا ہے. ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے امام کو نہیں پہچانا، انہوں نے امام کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا. ہم نے اپنے زمانے میں امام کو کتنا پہچانا، ہم نے کتنا اپنے آپ کو اپنی ذات سے باہر نکالا اور امام کی طرف بڑھے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ آیت اللہ قاضی توحید کا پہاڑ تھے، طالب علم وظیفہ لیتے تھے امام کو دیکھنے کے لیے، اور شاگرد ان سے پوچھ رہا ہے. لیکن وہ باب معرفت جملہ تھا کیونکہ شاگرد بھی شاگرد تھا. ہاشم حداد وما ادراک